دل لگی اور دل کی لگی میں بہت فرق ہے۔ دل لگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور دل کی لگی ایک خاموش سمندر کے سینے میں بسے ہوئے دبے ہوئے طوفان کی مانند ہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا کہ بے لوث محبت کیا ہوتی ہے اور محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے، تو جواب میں ہم نے یہ کہانی سنا دی۔ ناظرین، سچی بات نور کی میں ہم اور دو کہانیاں آپ کو سنائیں گے۔ بہت مختصر سی کہانیاں 1-2 لائنوں میں پوری ہو جائیں گی، مگر یہ کہانیاں نہایت ہی سبق آموز ہیں۔ پہلی کہانی، ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا، واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے، جس کی باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہیں۔ اندھے آدمی نے جواباً کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے کہ میں اندھا ہوں۔ اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں بے لوث محبت، اس کو کہتے ہیں محبت کی انتہا۔ اب دوسری کہانی، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک چور کو راستے میں ایک بٹوا ملا جس میں بہت سے پیسے تھے۔ اس بٹوے پر کوئی دعا بھی لکھی ہوئی تھی اور ایک خانے میں بٹوے کے مالک کا نام اور پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ چور نے وہ بٹوا ثابت اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے چور سے پوچھا کہ تم آرام سے یہ پیسے رکھ سکتے تھے، واپس کیسے کر دیے؟ چور نے جواب دیا، آپ کے بٹوے پر جو دعا لکھوائی ہے آپ نے اس عقیدے پر لکھوائی ہوگی کہ اگر یہ کھو جائے تو اس دعا کی برکت سے آپ کو واپس مل جائے۔ میں چور ضرور ہوں لیکن صرف مال و دولت کا، کسی کا عقیدہ چوری نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کا بٹوا واپس نہ کرتا تو آپ کا اعتقاد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا، تو تب میں آپ کے ایمان کا چور ہوتا اور یہ مال و دولت کی چوری سے 1000 گنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، کتنی سبق آموز کہانی ہے یہ۔ اب تیسری اور آخری کہانی سن لیجئے، دل تھام کے سنیے۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا، پھر سے سنیے، غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔
3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا۔ تو بچی نے ماں سے پوچھا، بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی۔ بیٹی سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا۔ ناظرین، مردوں کی خبروں پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو۔ سچی بات نور کی۔